کہ میری دعا نہیں قبول ہو رہی, کافی عرصے سے میں دعا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, تو پہلی بات کیا دعا ہمیں کرنی بھی آتی ہے کہ نہیں کرنی آتی ہے, اور اس کے آداب کیا ہیں, اس کا فلسفہ کیا ہے, تھوڑا اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم. اچھا, آپ نے جو سیدنا جو انبیاء کی مثال دی ہے وہ سورۃ الحج سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رکوع ہے جس میں ان آیات دعاؤں کا ذکر کیا, اور وہ ساری بالکل رائٹلی سیڈ, وہ ساری دعائیں ایسی ہیں, اور اس میں خاص طور پہ سیدنا زکریا کی مثال, بلکہ اگر آپ ان کو ان آیات ان دعاؤں کو ہم نکال لیں اور وہ ساتھ ساتھ کوٹ بھی کریں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. یہ ایک مسنون دعائیں ہیں, ربنا لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اور علی بھائی جو مطلب میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک اور پوائنٹ کی طرف آئیڈینٹیفائی یعنی تھوڑی سی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ انبیاء کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے قرآن مجید میں ہیومنائز کیا ہے. یعنی ہم نے تو انبیاء کو تھوڑا سا ڈی ہیومنائز کیا نا, ہم نے سمجھا کہ شاید انبیاء اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں تھے, ان کے مسئلے اور ہمارے مسئلے الگ نہیں تھے. قرآن مجید کے اندر اگر آپ انبیاء کی دعاؤں کو اکٹھا کریں تو آپ کو ان کی وہ دعائیں ملتی ہیں جو ایک بندے ہر بندے کا مسئلہ ہے, اور آپ کو وہ عاجزی, وہ انکساری, آپ کو وہ ہیلپ لیسنس اللہ کے سامنے, وہ انکیپیسیٹیٹڈ ہے ایک بندہ, عاجز ہو گیا اللہ کے سامنے, وہ ساری آپ کو فیلنگز نظر آتی ہیں ایکسپریس ہوتی ہوئی. سیدنا زکریا کی مثال لے لیں. سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہے کس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا بنے گا. اور وہ انداز جو سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ بڑا عجیب ہے. کہا واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا, کہ اللہ میرا جو ہے نا میرے بال سفید ہو گئے ہیں سر کے, اور میری ہڈیاں, ربی انی وہن العظم منی, یعنی میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, میرے بال سفید ہو گئے ہیں, اور میں اللہ کبھی بھی آپ سے دعا مانگ کے یعنی مایوس نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا, دعائک رب شقیہ, مایوس نہیں ہوا آپ سے دعا مانگ کے. اچھا آگے کیا کہا, وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیہ. کہا کہ اللہ مجھے اپنے بعد اپنے گھر والوں کا ڈر ہے. اب ذرا آپ غور کریں کہ ایک بندے کو, ایک عام بندے, یہ ہر بندے کا مسئلہ ہے, یعنی ہر بندے کو مسئلہ ہے, خاص طور پہ جو شادی شدہ ہے جس کے بچے ہیں, فیملی ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میرے گھر والوں کا کیا بنے گا میرے بعد, میں آئی ایم دا اونلی ون ہو از رسپانسبل فار مائی فیملی, میرے بچے چھوٹے ہیں, میری وائف ہے, کون دیکھے گا میرے بعد, اور یہ خوف ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں واقعی جب انسان کی اولاد ہوتی ہے نا اس کے بعد انسان کا خوف بڑھ جاتا ہے. دنیا کے اندر انسان کا یو ہیو مور ریزن ٹو لیو ان دس ورلڈ. بالکل صحیح. یعنی جب ایک بندہ تو بیچلر ہے تو وہ تو پھر لاؤ بالی ہے نا, اس کو تو پرواہ کوئی نہیں ہے, گھر والے بھی تنگ ہے اس سے, وہ خود بھی تنگ ہے, تو وہ چلا بھی چاہے تو دنیا سے اتنا ڈر نہیں ہے اس کو. لیکن جب اولاد ہے تو انسان کو سب سے بڑا ڈر کیا ہے. اب نبی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی کو ڈر ہے, یعنی وانی خفت الموالی من ورائی وکانت, یعنی اور مفسرین نے بیان کیا کہ سیدنا زکریا کہہ رہے ہیں کہ میرے فیملی کے اندر, میرے رشتہ داروں میں کوئی ایسا بندہ نہیں جس میں اتنا ٹرسٹ کر سکوں جو میری فیملی کی ذمہ داری اٹھا سکے. اللہ مجھے ایک نا ولی عہد عطا کر دیں, یعنی جو میرے بعد اس میری فیملی کا, میری بیوی کا خیال رکھ سکے, میرے گھر والوں کا خیال رکھ سکے. تو اب یہ جو چیز ہیں یہ دعائیں ہیں, اور کس طریقے سے اللہ کے سامنے عاجز ہو گیا کہ اللہ لا تذرنی فردا, مجھے اکیلا نہ چھوڑی, وانت خیر الوارثین, تو بہترین وارثین میں سے ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ چیزیں ایک یعنی ایک انبیاء کو ہیومنائز کرتی ہیں. بالکل کہ وہ انسان تھے, ان کے بھی وہ فیلنگس تھیں, ان کے بھی وہ احساسات تھے. یعنی اللہ معاف کرے, آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ کسی اور دنیا سے تھے, ان کی وہ طلب نہیں تھی جو ہماری ہے. تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا پھر ہم اپریشیٹ بھی زیادہ کر سکتے ہیں اور ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اب یہ دیکھیں نا یہ آیت وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ, یعنی اس نے تڑپ سے ایک آواز لگائی کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کتنی بیچارگی, کتنی اس میں اللہ رب العالمین پہ ڈپینڈنس ہے کہ اے میرے رب تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے اور بے شک آپ ارحم الراحمین ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے رسپونڈ کیا اور ہم نے اس کی جو مشکل تھی وہ ریموو کی اور اس کی فیملی اسے واپس دی. اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کا, ذی الکفل کا, یہ جو آپ نے رکوع ذکر کیا نا سورہ انبیاء کا آیت نمبر 83 آنورڈز, حضرت ادریس کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے, اور انہیں سب کو کہا کل من الصابرین, یہ سب کے سب جو ہے وہ صبر کرنے والے. پھر ذوالنون کا ذکر ہے, اور سبحان اللہ ان کی, اللہ کہتے ہیں فنادی فی الظلمات, یعنی اس نے ظلمات میں سے, اندھیروں میں سے اس بندے نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس کو اسم العظم بھی کہا جاتا ہے. جی 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 جی, روایت کے مطابق اسم العظم جو ہے اللہ, یعنی جب بھی انسان اس کو کوٹ کر کے اس کا ریفرنس دے کے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو عطا کرتے ہیں. بالکل ایسی ہے. تو یہ تو چلیں زبردست ایک ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العالمین سے جب مانگنا ہے تو اللہ خوب توحید کا اپنے اقرار کرنا ہے اللہ کی, اور اپنی عاجزی کا اقرار کرنا ہے. اب کچھ مائنڈ سیٹ دعا سے پہلے, جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ سکھایا کہ فل آپٹیمسٹک ہو کے دعا مانگو, نو میٹر ہو یو آر, نو میٹر کیا گناہ ہے آپ کا, نو میٹر آپ
لیٹ سے دنیا کے بدبخت ترین انسان ہو, لیکن دعا مانگنے سے پہلے انٹر جس مائنڈ سیٹ سے ہونا ہے میرا بھائی,